وما تلکا اور کیا ہے یہ بیمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلانے کے لیے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تم اسے جانتے ہو؟ یعنی عنقریب تم دیکھو گے کہ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی اس کی شکل بدلنے والی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانا مقصود تھا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس جملے میں استفہام تقریری ہے، یعنی وہ سوال جو مخاطب سے اس چیز کا اقرار اور اعتراف کروائے جو اس کے نزدیک پہلے ہی سے ثابت شدہ ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا سوال جس میں اقراری جواب جملے ہی میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ، یہ استفہام تقریری ہے۔ ٹھیک ہے، استفہام تقریری کسے کہتے ہیں؟ وہ سوال جو مخاطب سے اس چیز کا اقرار اور اعتراف کرائے جو اس کے نزدیک پہلے سے ہی ثابت شدہ ہو، یعنی آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جس کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، لیکن کیوں پوچھا؟ تاکہ آپ مانوس ہوں، تاکہ آپ فوکس ہوں، تاکہ آپ کو یقین دلایا جائے، کیونکہ اب جو چینجز آئیں گی نا وہ اسی چیز میں آئیں گی جو ان کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ ان کا عصا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے تھے۔ جیسے ہم سے کوئی ہماری بلانگنگس کے بارے میں پوچھتا ہے، ہماری اپنی کوئی پرسنل چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے بچے کیسے ہیں، یا پھر آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے نے مجھ میں دلچسپی لی ہے۔ اگر کوئی ہماری اپنی پرسنل چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو سامنے والے کا سوال ہمیں کیا ریئلائز کرواتا ہے کہ اس نے ہم میں دلچسپی لی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ان کے ہاتھ میں تھا اس سے کام لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سوال 2-3 ریزن کے بیسس پر پوچھا۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مشکل ٹاسک ان کو دینے والے تھے، بہت مشکل کام ان کو دینے والے تھے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نماز قائم کرنے کے لیے کہا، یعنی عبادت کی ذمہ داری ڈالی، اور اب تبلیغ کی ذمہ داری ڈالنی ہے، جو کہ بہت ہی مشکل ذمہ داری تھی، کیونکہ فرعون کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام بتانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں، ان کو ریلیکس کر رہے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، قَالَ کہا، هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ اللہ نے جو پوچھا تھا اس کا جواب بس اتنا ہی کافی تھا۔ کیا پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہِیَ عَصَايَ۔ بظاہر عصا کے بارے میں سوال تھا تو جواب بھی اتنا ہی کافی تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اس سلسلے میں زیادہ تفصیل بیان کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کے شوق اور ذوق میں اپنی بات کو بڑھانے کی کوشش کی۔ جو کلام الہی کا لطف تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا جو لطف تھا وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے اور اپنی بات کو مزید بڑھا رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو کسی سے اگر بات کرنے میں مزہ آتا ہے، آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ آپ اس سے طویل بات کریں، بات پھر آپ ختم کرنے کو ہی نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایسا ہی چاہ رہے تھے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر زیادہ مزید ہم کلامی کا شرف حاصل رہے۔ کہتے ہیں اتوقع، میں سہارا لیتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے واو کاف حمزہ سے ہے، کسی چیز کا سربند۔ ٹھیک ہے، یہاں مانا ہے کسی چیز پر سہارا لینا۔ اتوقع، میں سہارا لیتا ہوں، علیہا، اس پر، یعنی میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، چلتے وقت میں اس کا سہارا لیتا ہوں، کیونکہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کے لیے ان کو پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا تھا،
اس لیے وہ ایک عصا اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے تھے. وَأَهُشُّ بِهَا، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ، عَلَى غَنَمِي، اپنی بکریوں پر. وَأَهُشُّ کا جو لفظ ہے ہا شین سے ہے، ہلانے کا معنی دیتا ہے، حزی کی طرح ہے. جیسا کہ پہلے ہم یہ لفظ حزی سورہ مریم میں پڑھائے ہیں. اونچے اونچے درخت سے پتے اپنی بکریوں کے لیے میں گراتا ہوں تاکہ انہیں میری بکریاں کھا لیں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس میں مآرب اخرى، فائدے ہیں کچھ دوسرے. مآرب کا جو لفظ ہے حمزہ را با سے ہے، شدید حاجت جو بغیر تدبیر کے پوری نہ ہو سکے. اب انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس میں مزید فائدے بھی ہیں، یعنی اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، بکریوں کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ریوڑ کی حفاظت کرتا ہوں، درندوں کے حملے سے بچاتا ہوں، اور ان کا تعقب کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے ملٹیپل بینیفٹس ہیں مجھے اس عصا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا ہی پوچھا تھا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل جواب ہوتا یہ عصا ہے. لیکن اتنی لمبی بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے شوق میں انہوں نے کی. قال، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، القیہا، ڈال دو اس کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ آپ اس عصا کو ڈال دیں. یہ جو بڑے کام کی چیز ہے آپ کی، اس کو آپ پھینک دیں. اور موسیٰ کی اطاعت دیکھیے، فَأَلْقَاهَا، تو اس نے ڈال دیا اس کو. القیہا کہا تو القاہا ڈال دیا اس نے. کمپلیٹ سبمیشن. سمعنا و اطعنا کی بہت بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہے کہ یہ جو تمہارے بڑے کام کی چیز ہے، جو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو. جو حکم تم نے ابھی سنا ہے سن کر مان لو. کیونکہ ان کو تو لاٹھی پھینکنے کا بھی حکم دیا گیا تھا نا، آگے ہونے کیا والا ہے یہ تو نہیں پتا تھا. کہا اس کو پھینک دو. اور دیکھا جائے تو اس حکم سے لگ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لاٹھی کو مکمل طور پر پھینکنے کا کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو اپنے ساتھ مت رکھنا. اب جیسے ہی انہوں نے بات مان لی، فَأَلْقَاهَا، تو اس نے ڈال دیا اس کو. فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ، حَيَّةٌ، ایک سانپ تھا، تسعیٰ، جو بل کھا رہا تھا، دوڑ رہا تھا. یعنی اس سانپ نے چلنا بھی شروع کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے لاٹھی پھینکنے کا کہا اور پھر اس کو سانپ بنایا تاکہ موسیٰ کا یقین بڑھایا جائے. دیکھیں انسان خود اپنی چیز سے جتنا واقف ہوتا ہے نا، اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو تو اس کو یقین بھی ایسا ہی آتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا عصا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور چیز کو بھی سانپ میں تبدیل کر دیتے جو موسیٰ کی نہ ہوتی، لیکن موسیٰ کے ہی عصا کو سانپ بنایا تاکہ موسیٰ جب اس میں تبدیلی دیکھیں تو ان کے اندر یقین کی کیفیات بہت زیادہ پیدا ہوں کہ obviously میں اس چیز کو جانتا ہوں، یہ تو عصا ہی تھا، یہ سانپ کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن سانپ بنا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حیتن کا لفظ ہے، ایک سانپ تھا. قرآن پاک میں جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے تو مختلف الفاظ ہم دیکھتے ہیں جب ان کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی. اس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیتن کا لفظ آیا ہے جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جانن یہ لفظ بھی آیا ہے، یعنی سفید پتلا اور لمبا سا سانپ. جیسے سانپ کی سٹک ہوتی ہے نا، بالکل اتنا دبلا پتلا سا سانپ، تو جانن کا لفظ بھی آیا ہے. اور تیسرا لفظ جو آیا ہے وہ ثعبان مبین آیا ہے. ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، اژدہے کو کہتے ہیں. اب یہ مختلف الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ پہلے پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے جسم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور پھر وہ ایک اژدہا کی شکل لے لیتا تھا. یا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسی سچویشن ہوتی تھی ویسا سانپ بنتا تھا، ٹھیک ہے. تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینک دیں. جیسے ہی انہوں نے پھینکا وہ ایک سانپ تھا جو بل کھا رہا تھا. قولا اس نے فرمایا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, خذھا اس کو پکڑ لو, ولا تخف اور نہ تم ڈرو. اب عصا کو پھینکنا تو آسان تھا لیکن اس کو دوبارہ پکڑنا مشکل تھا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ سانپ بن چکا تھا, اس کو اٹھانا آسان نہیں تھا. رات کا اندھیرا پہاڑ پر اور بالکل سپر نیچر قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو اٹھا لو, کیونکہ حضرت موسیٰ سانپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال خذھا, اب اسے جرت کر کے پکڑو, دیکھو ڈرو مت, سنعیدھا ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو, سیرتہ الاولی اس کی حالت پر پہلی. یہ پہلے جیسے تمہارا عصا تھا ویسے ہی بن جائے گا, لیکن تم کو اس کو پہلے پکڑنا پڑے گا. اسے جرت کے ساتھ پکڑو, تمہارا ہاتھ لگتے ہی وہ عصا بن جائے گا. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا, اتنے بڑے اژدہا کو ہاتھ لگانا تھا. جیسے ہی وہ ہاتھ لگاتے تھے وہ عصا بن جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنعیدھا سیرتہ الاولی. سیرتہ کا جو لفظ ہے سین یا را سے ہے, چال چلن کو, حالت کو کہتے ہیں, اور الاولی کا لفظ اول سے ہے, یعنی پہلی. ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو, کس کو؟ عصا کو, اس کی پہلی حالت پر. ودمم اور ملا لو, یدکا اپنے ہاتھ کو, الا جناحکا اپنے پہلو کے ساتھ. الا یہاں طرف کے معنوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ نیچے کے معنوں میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے نیچے ڈال دو, یعنی اپنی بغل کے نیچے ڈال دو, ٹھیک ہے, اپنے گریبان کے اندر ڈال دو. تخرج نکلے گا, بیضاء سفید یا پھر روشن, من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے. ہاتھ ایسا روشن ہو جاتا تھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی. یعنی یہ روشنی جو ان کے ہاتھ سے نکلتی تھی وہ سورج پر غالب آ جاتی تھی, اور اتنی لائٹ کا نکلنا وہ بھی بغیر کسی تکلیف کے, من غیر سوء کسی مرض کے بغیر. یعنی ہاتھ برس, تکلیف یا بدنمائی کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا. یہ ایک میریکل ہے. اور کیوں اس کو سورج سے زیادہ روشنی دی گئی؟ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اپنے آپ کو الہ کہتا تھا. وہ کہتا تھا ویسے تو الہ سورج ہے, لیکن اس کا ریپرزینٹیو میں ہوں اس دنیا میں, میں سورج کا اوتار ہوں اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج سے زیادہ روشنی حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے نکال دی کہ اللہ چاہے تو اس سورج سے زیادہ روشن بھی کسی چیز کو کر سکتا ہے. سورج الہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا معجزہ دیا, آیتن اخرى, ایک دوسری نشانی. ایک نشانی کیا تھی؟ عصا, اور دوسری نشانی ید بیضاء. لنوریک تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو, من آیاتنا الکبریٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. آیت چونکہ مونس ہے اسی لیے الکبریٰ اس کی صفت مونس آئی ہے. ویسے اکبر ہوتا ہے نا, لیکن الکبریٰ جو ہے یہ مونس ہے. تو آیت کا لفظ چونکہ مونس ہے تو آگے الکبریٰ آ رہا ہے. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب جاؤ الی فرعون, فرعون کی طرف, انہ طغی, بے شک اس نے سرکشی کی ہے. جاؤ فرعون کے پاس جس کے خوف کی وجہ سے تم مصر سے نکلے تھے. آپ کو یاد ہے یہ بات کہ ان سے قتل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. قتل کرنا نہیں چاہتے تھے, ایک جھگڑا سارٹ آؤٹ کر رہے تھے, مکہ مارا تھا ایک شخص کو, وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. جب پتا چلا کہ قصاص میں ان کو قتل کرنے کی سزا دے دی گئی ہے تو وہاں سے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اسی فرعون کا سامنا کرو جس سے خوف کھا کر تم مصر چھوڑ کر گئے تھے. ایکچولی ان کا پلان یہ تھا کہ مدین سے اب یہ مصر جائیں گے اور گمنامی کی زندگی گزاریں گے اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کو بہت مشکل ٹاسک دے دیا. یہی وہ مشکل ٹاسک تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذہن بنا رہے تھے, ذہن سازی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدین تو تم چلے گئے تھے, اب واپس مصر آ رہے ہو, اسی کا ہی سامنا کرنا ہے. موسیٰ خوفزدہ تھے کہ اب میں کیا کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص الخاص کام دیا, اسپیسیفک کام دیا. ان کو جانا ہے فرعون کے سامنے. کیوں جانا ہے؟ انہو طغیٰ. قرآن فرعون کی سرکشی کی گواہی دے رہا ہے, کیونکہ اس نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے حکم دو کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اچھا سلوک کرے, انہیں عذاب نہ دے. اس نے بڑی سرکشی اور بغاوت اختیار کر رکھی ہے. دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے, اللہ کو بھول بیٹھا ہے, اور خود کو الہ کہتا ہے. انا ربکم الاعلی کہتا ہے. انہو طغیٰ, جاؤ اس کے پاس. بڑا سرکش ہو گیا ہے. اب اتنا بڑا ٹاسک جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, ان کو تو اپنے پوزیشن اتنی اسٹرانگ فیل نہیں ہو رہی تھی. سچی بات ہے, ان کو لگ رہا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں, میں فرعون کے سامنے جا کر بات نہیں کر سکتا, مجھ پر تو ویسے بھی اس نے سزا سنائی ہوئی ہے, میں جیسے ہی اس کے سامنے جاؤں گا اس نے مجھے سزا دے کر مار دینا ہے. دیکھا جائے تو وہ بالکل صحیح سوچ رہے تھے. اب اس مشکل ٹاسک کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے, یہ بہت اہم بات ہے. نو ڈاؤٹ جو بھی گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں, جو بھی ڈیفیکلٹیز تھیں, مشکلات تھیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ میں نہیں جاتا, میں اس فرعون کو کیسے فیس کروں گا, مجھ سے نہیں ہوگا. یہ منع نہیں کیا اللہ کے کام کے لیے. ہم سب کو بھی یہاں یہی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کام دے, منع نہیں کرنا ہے. ڈونٹ سے نو, کبھی نہ کہیں, ہمیشہ ہاں کہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہاں ہی سننا چاہتے ہیں. پھر مدد تو اللہ کی آتی ہے. وما توفیق الا باللہ, ہم اللہ کے بغیر تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو ٹاسک دیا, نو ڈاؤٹ بہت ڈیفیکلٹ تھا. اگر آپ موسیٰ کی جگہ رہ کر سوچیں تو آپ کے بھی ہاتھ پیر پھول جائیں کہ اتنے مشکل کام کو ہم کیسے کریں گے. آج آپ کسی رشتہ دار سے جس سے آپ کی نہیں بنتی, یا جس کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا اسٹرکٹ ہے آپ کے ساتھ, سامنا کرنے سے کتراتے ہیں. یہ فرعون تھا, وہ فرعون کی جس کی سرکشی کی گواہی قرآن دے رہا ہے, اس کے سامنے جانا ہے. اور آبویسلی جو سرکمسٹینسز تھے, جو حالات تھے حضرت موسیٰ کے, فرعون کو فیس کرنا بہت مشکل تھا ان کے لیے. خیر, اب کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے. کہا رب اشرح لی صدری, اے میرے رب کھول دے میرے لیے سینہ میرا. اشرح کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا, چیرنا. چونکہ ان کو یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا, اس لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے, اتنی کریج دے کہ میں یہ کام انجام دے سکوں, مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما. اس ذمہ داری سے ان کو ڈر لگ رہا تھا, تو فوراً اللہ سے دعا کی, اور رب اشرح لی صدری. کبھی کسی رسپانسبلٹی کو لے کر آپ کنفیوز ہوں, آپ پریشان ہوں, آپ کا دل گھبرا رہا ہو, مانگے یہی والی دعا, اللہ میرا سینہ کھول دے. اور یہ جو سینہ کھولنا ہے نا, یہ کوئی فزیکلی کھولنا نہیں ہے کہ یہ سینے کا کیج کھل جائے اور میرا دل کھل جائے اور اس کی کوئی سرجری ہو جائے. نہیں, اشرح صدری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو میرے دل میں وسعت ڈال دے, میرا دل بڑا کر دے, کیونکہ بڑے کام کے لیے بڑا دل چاہیے, شرح صدر چاہیے. تو دعا کریں یا اللہ تو مجھے کانفیڈنس دے دے, اعتماد دے دے, کیونکہ جب دل کھلتا ہے تو دین کا کام ہو سکتا ہے. جب تک آپ شرح صدر حاصل نہ کریں تب تک آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. اور پھر جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں وسعت ڈال دے, جہاں یہ کہہ رہے ہیں میرے اندر کانفیڈنس ڈال دے, وہاں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کی مجھے توفیق بھی عطا فرما. ٹھیک ہے نا, جو سینے کا کھلنا ہے یہ فزیکلی کھلنا مراد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اشرح صدری سے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کے اندر اطمینان اور یکسوئی کی ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ میں یہ کام کر سکوں. تو جب آپ کبھی یہ دعا مانگتے ہیں نا رب اشرح لی صدری, تو آپ یہ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. مانگی تو موسیٰ نے تھی, لیکن اللہ کو کتنی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ڈال دیا
کیونکہ یہ دعا تا قیامت لوگوں کو کام آئے گی، لوگوں کو فائدہ دے گی. ہمارے پاس تو کوئی ایسا مشکل ٹاسک نہیں ہے فرعون کے سامنے جانے والا، پھر بھی ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں اس دعا کی بڑی ضرورت ہے. پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، یعنی مجھے فیسیلیٹیٹ بھی کر. اللہ مجھے سہولتیں چاہیے، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. یعنی تو میرا فرعون کے سامنے جا کر بولنا آسان کر دے. لیکن دین کے راستے میں کچھ تو بیرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اندرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. یہ جو خوف ہوتا ہے نا اندر، وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتا. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر کانفیڈنس کی بہت کمی ہے، میرے اندر خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تو دور کر دے. اور جب اللہ تعالیٰ بوجھ ہٹاتا ہے نا تو پھر وہ کام اتنا آسان ہو جاتا ہے، بڑے مجمع میں بھی ڈر نہیں لگتا بولتے ہوئے. وہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے جو دوسروں کو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسان کر دے میرا کام. وَاحْلُلْ عُقْدَةً، اور کھول دے گرہ من لسانی میری زبان کی. عقدتن کا جو لفظ ہے اس کا معنی رکاوٹ، بندش، لکنت. لکنت کہتے ہیں ہکلانے کو، زبان بولتے بولتے ہکلائے. آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب آپ کے سامنے کھجور اور انگارے کو رکھا گیا. ایکچولی فرعون نے یہ دو چیزیں موسیٰ کے سامنے رکھی تھی جب موسیٰ بہت چھوٹے تھے. کھجور بھی رکھی اور انگارہ بھی رکھا، اور کہا کہ اگر یہ کھجور اٹھائے گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور اگر آگ کا انگارہ اٹھائے گا تو یہ بے وقوف بچہ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اب یہ دو چیزیں ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ نے آگ کے انگارے کو اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا تھا. اس وجہ سے یہ ہکلاتے تھے، ان کی زبان میں عیب آ گیا تھا. آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لکنت ختم ہو جائے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کیوں ختم ہو جائے؟ يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ سمجھ جائیں میری بات. اللہ میری یہ لکنت ختم ہو جائے تاکہ جو بات میں سمجھاؤں یہ اس کو سمجھ جائیں. اور انہوں نے لکنت بقدر ضرورت ختم ہونے کی دعا کی تھی کہ جب میں سپیچ دوں گا، جب میں فرعون کے سامنے بات کروں گا تب میں نہ ہکلاؤں، اس وقت میری لکنت دور ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ علیہ السلام ساری لکنت کے زائل ہونے کی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہو جاتی، لیکن انبیاء بقدر ضرورت ہی دعا کیا کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ کچھ لکنت باقی رہ گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسے ایکسیڈنٹس آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہمارے جسم میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہکلاتے تھے، اور اس بات کا ذکر انشاءاللہ آپ سورہ زخرف میں پڑھیں گے کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جو ذلیل و خوار ہے اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، تم اس کو مجھ پر ترجیح دیتے ہو. یعنی فرعون نے عوام سے کیا کہا؟ تم موسیٰ کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہو جو صحیح سے بات نہیں کر سکتا. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ ہکلاتے تھے بولتے بولتے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری پوری لکنت بے شک آپ ٹھیک نہ کریں، بس اس ٹائم پر میری لکنت ختم ہو جائے جس ٹائم پر میں سپیچ دوں گا. کیونکہ اگر سپیچ کے دوران وہ ہکلائیں گے تو آبویسلی لوگ ان کا مذاق بنائیں گے اور کلام میں وہ پاور فیل نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ جائیں میری بات. یہ جو انہوں نے زبان کی گرہ کو کھولنے کی دعا کی اور کلام کو خوبصورت بنانے کی دعا کی، یوں سمجھ لیجئے کہ خاص طور پر بولنے کی مہارت مانگی. کیونکہ تبلیغ کا کام بہترین کمیونیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو بات کرنا نہیں آتی تو آپ اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں، اگر اخلاص ہوتا ہے تو ٹوٹا پھوٹا انداز بھی
اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ضروری ہے کہ جب ہم دین کو پہنچائیں تو ہمارے پاس کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے, بولنا آنا چاہیے, اپنی بات پہنچانی آنی چاہیے. اچھا, بہت سے علماء بات بتاتے ہیں لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بات سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ فکر کہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے, یفقہوا قولی, یہ فکر ہر دائی, ہر لیڈر میں ہونی چاہیے کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. آج کے استاد ہو جائیں, آج کے لیڈر ہو جائیں, آج کے رہنما ہو جائیں, وہ اس ٹینشن سے آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں آتی. تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ وے دے, ہمیں بولنے کا اتنا اچھا انداز دے کہ ہم لوگوں کو جب سمجھائیں تو بات ان کو سمجھ آ جائے. اور ہر ممکن طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے؟ اچھا انداز ہو, ٹھیک ہے, سٹائل اچھا ہونا چاہیے. دوسرا, انڈرسٹینڈنگ وے ہونا چاہیے, سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ باعمل بھی ہونے چاہیے, کیونکہ اگر میں اور آپ باعمل نہ ہوئے تو بات دل میں نہیں اترے گی. اب ان کو مجمع میں بات کرنی تھی. کیوں مجمع میں بات کرنی تھی؟ کیونکہ فرعون کہاں ملتا ہے ان کو؟ دربار میں. اور دربار میں کتنے درباری ہوتے ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بات کرنی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ جائیں کل آپ کی اسپیچ ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں, کیا حالت ہوگی آپ کی؟ وہاں تو فرعون بھی نہیں بیٹھا. مشکل کام تھا نا, مجمع میں بات کرنی تھی. اچھا, یہ ابھی بھی انفرادی طور پر اکیلے میں اچھے سے بات کر لیتے تھے, اور اگر کوئی ہکلا بھی رہا ہے تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجمع میں بات کرنا, اور بہت سارے لوگ انفرادی طور پر لوگوں سے بڑی اچھی اور مؤثر بات کر لیتے ہیں, لیکن مجمع میں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ پبلک فوبیا ہوتا ہے. لوگوں کو دیکھ کر دل حلق میں آ جاتا ہے. اچھے بھلے لوگ جب سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جو بولنا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں, اور جانے کیا کیا کچھ بول کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جو کمیونیکیشن سکلز مانگی نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بعض دفعہ پبلک میں بولنے سے دل گھٹن کا شکار ہوتا ہے, بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے, ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی جن کا ڈیمو تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی ڈیموز ہوں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کر تفسیر پڑھائیں, یہاں بیٹھ کر آپ تجوید پڑھائیں. تو وہ ڈیموز پھر آپ کے ٹیچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سامنے ٹیچرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ججز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں بیٹھ کر تو حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو ہاٹ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ آئیں, بیٹھیں, بولے ہی نہ کچھ, پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی, کچھ بول ہی نہ پائے, اور مجھے کہتی ٹیچر آئی کانٹ اسپیک, میں نہیں بول سکتی. میں نے کہا آپ ہمت کریں, آپ بول جائیں گی. نہیں بول سکتی. بالکل دماغ خالی ہو گیا. حالانکہ اپنے ہی کلاس فیلو تھے, اپنے ہی ٹیچرز تھے, غیروں کے سامنے تو بھی بولا ہی نہیں. تو بھی انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کی دعا کرنی ہے ہم سب نے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیے دعا کا انداز دیکھیے. جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مانگ رہے. واحلل عقدۃ من لسانی, لکنت بھی دور کر دے اللہ, مجھے بولنے بھی آ جائے. تو نہیں بڑے مجمع میں جا کے بات کرنی ہے, میرا دل گھٹن کا شکار نہ ہو. یفقہوا قولی, ٹینشن یہ تھی میری بات ان کو سمجھ آ جائے. آج اگر کوئی اچھا بولنا سیکھتا ہے تو اس لیے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے پبلک میں. ان کو یہ ٹینشن تھی کہ میں بولوں تو لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے. پیغام کی فکر کرنی, تبھی ہم خالص ہیں. کہ میں جو قرآن پڑھا رہی ہوں, اللہ کا میسج دے رہی ہوں, وہ کلیئر ہو لوگوں کو, تاکہ وہ ان کو فائدہ دے. میں اچھا بولنا اس لیے نہ سیکھوں کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے کہیں, پھر یہ اخلاص نہیں ہے. اپنی ذات کو تو ہم نے پیچھے ہی کر دینا. ٹھیک ہے نا.